فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، یہاں پر ہم کتاب شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین علیہ السلام میں مکتوب نمبر 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ کتاب کہ جس کی تالیف آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی اور ترجمہ زیر نگرانی مولانا سید شہنشاہ حسین نقوی، جبکہ پیشکش باب العلم دارالتحقیق کراچی، اور والیوم 9 میں ہم یہ مکتوب پڑھ رہے ہیں۔ آج اس نشست میں ہم مکتوب 14 پڑھنے جا رہے ہیں۔ 14 لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کی نصیحت اپنے لشکر کے نام صفین میں دشمن سے مٹبھیڑ ہونے سے پہلے۔ آئیے، یہ تو مکتوب کا آغاز ہے، عنوان ہے، اور اس کی پہلے مکتوب کی ہم سند پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب مصادر کے مؤلف نے تصریح کی ہے، تصریح کی ہے کہ یہ وصیت اور تاکید تواتر کے ساتھ امام علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ امام علیہ السلام یہ باتیں بار بار اپنے اصحاب و انصار کے لیے واعظ و نصیحت کے طور پر بیان فرماتے تھے۔ سید رضی سے پہلے کے ایک گروہ نے اسے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جیسے طبری نے اپنی معروف تاریخ میں سن 37 ہجری کے حوادث کے ذیل میں عبد الرحمن بن جندب جیم نون دال بے جندب سے، اور انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی میدان جنگ میں دشمنوں سے مٹبھیڑ ہوتی تھی تو حضرت علی علیہ السلام ہمیں یہی ہدایت فرماتے تھے کہ نصر بن مزاحم نے اپنی کتاب صفین میں یہی مضمون نقل کیا ہے، جبکہ مرحوم کلینی رحم اللہ نے بھی کتاب فروع کافی کے باب جہاد میں اسے مذکورہ راوی عبد الرحمن بن جندب اور ان کے والد سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح مسعودی نے مروج الذہب میں اور ابن عاصم کوفی نے کتاب الفتوح میں اسے نقل کیا، اور بعد میں لکھا ہے کہ سید رضی رحم اللہ سے پہلے کی ان تمام روایات کے ہوتے ہوئے اب ان لوگوں کا نام ذکر کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی کہ جنہوں نے مکتوب کو امام علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، مصادر نہج البلاغہ جلد 3 صفحہ نمبر 214۔ اور اب ہم مکتوب پر ایک نظر اس ہیڈنگ کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یہ مکتوب بھی پچھلے مکتوب کی طرح دشمن سے جنگ سے متعلق چند اخلاقی اور انسانی دستورات اور ہدایات پر مشتمل ہے، ایسے دستورات جو اسلامی شفقت و الفت کی اصل روح کی آئینہ داری کرتے ہیں۔ یہ ہدایت اس بات کی بھی نشاندہی کرتی ہے کہ اخلاقی مسائل کہیں بھی، یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی، فراموش نہیں ہونے چاہیے۔ یہ ایسے دستورات ہیں کہ آج کی دنیا 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اب تک اس راہ کے آغاز میں ہے اور دستورات کے صرف ایک حصے پر عمل کرتی ہے۔ یہ ایسی ہدایات ہیں جن پر کبھی عمل نہیں ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ امام علیہ السلام ان ہدایات میں خاص طور پر عورتوں کے بارے میں بہت تاکید فرماتے ہیں کہ انہیں کسی بھی طرح کا آزار نہ پہنچایا جائے، یہاں تک کہ اگر وہ تمہیں نازیب الفاظ بھی کہیں اور تمہارے بزرگوں پر لعن طعن کریں تو بھی ان پر تشدد نہ کرو۔ ان ہدایات میں جس پہلی چیز جس کے بارے میں امام علیہ السلام تاکید فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے سپاہی کبھی جنگ میں پہل نہ کریں۔ یہ ایسی نصیحت ہے کہ جو امام علیہ السلام ہر مقام پر اپنے اصحاب کو فرمایا کرتے تھے۔ آئیے یہاں پر مکتوب کا جو پیراگراف آ گیا ہے عربی میں،
اس کا آغاز اور اختتام کیسے ہے وہ آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں کی نظر. لا تقاتلہم حتی یبدؤکم، یہاں سے آغاز ہے اور اختتام ہے بہا وعقبہ من بعدہ. اور اب اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما کے خبردار اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک وہ لوگ پہل نہ کر دیں کہ تم بحمد اللہ اپنی دلیل رکھتے ہو، اور انہیں اس وقت تک موقع دینا جب تک پہل نہ کر دیں. ایک دوسری حجت ہو جائے گی. اس کے بعد جب حکم خدا سے دشمن کو شکست ہو جائے تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا اور کسی عاجز کو ہلاک نہ کرنا اور کسی زخمی پر قاتلانہ حملہ نہ کرنا اور عورتوں کو اذیت مت دینا چاہے وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں اور تمہارے حکام کو برا بھلا ہی کیوں نہ کہیں کہ یہ قوت نفس اور عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے بارے میں ہاتھ روک لینے پر مامور تھے جبکہ وہ مشرک تھیں، اور اس وقت بھی اگر کوئی شخص عورتوں سے پتھر یا لکڑی کے ذریعے تعرض کرتا تھا تو اسے اور اس کی نسلوں کو مطعون کیا جاتا تھا. انورٹڈ کاما کلوز میم توئے عین واو نون. آئیے اب شرح و تفسیر پڑھتے ہیں. ہیڈنگ ہے جنگ سے متعلق کچھ دیگر اخلاقی آداب. تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ اس بارے میں کہ اس مکتوب کے مخاطبین جمل کے مجاہدین ہیں یا صفین کے مورخین اور نہج البلاغہ کے شارحین میں اختلاف ہے. علامہ مجلسی رحمہ اللہ نے بہار الانوار جلد نمبر 32 اور صفحہ نمبر 313 میں اس مکتوب کو جنگ جمل سے مربوط جانا ہے، اگرچہ کسی اور مقام پر صفین سے متعلق نقل کیا ہے. مسعودی نے بھی مروج الذہب میں اسے جنگ جمل سے مربوط جانا ہے. ابن میثم اس مشکل کو اپنی شرح میں حل کرتے ہوئے لکھتے ہیں انورٹڈ کاما کہ یہ وہ ہدایات ہیں جو امام علیہ السلام تمام جنگوں کے لیے بیان فرماتے تھے اور ہر جگہ انہی پر تکیہ فرماتے تھے. انورٹڈ کاما کلوز. ابن میثم سے پہلے نصر بن مزاحم نے کتاب صفین میں اور طبری نے بھی اپنی تاریخ میں اسے نقل کیا ہے، اور چونکہ ان ہدایات کا مضمون عمومی ہے لہٰذا ابن میثم کا یہ قول بعید معلوم نہیں ہوتا. بہرحال امام علیہ السلام نے ان ہدایات میں 5 نکات کو پیش نظر رکھا ہے. پہلے مولا فرماتے ہیں کہ خبردار اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک وہ لوگ پہل نہ کر دیں کہ تم بحمد اللہ اپنی دلیل رکھتے ہو، اور انہیں اس وقت تک موقع دینا جب تک کہ پہل نہ کر دیں. ایک دوسری حجت ہو جائے گی. انورٹڈ کاما کلوز. یہ ایسی ہدایت ہے مولا کی کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسلام کے سپاہیوں کو تاکید فرماتے تھے، اور اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو امام علیہ السلام نے یہاں بیان فرمایا کہ 2 واضح دلیلیں لشکر اسلام کے ہاتھ آ جاتی ہیں. پہلی یہ کہ ان کی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام علیہ السلام کی اطاعت منطقی اور صحیح معیار کے مطابق تھی. دوسری یہ کہ جب وہ لوگ جنگ میں پہل کریں گے تو ایک حجت اور دلیل اپنے خلاف قائم کریں گے، کیونکہ بے گناہ افراد کا قتل کرنا زمین میں فساد پھیلانے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کے مصادیق میں سے ہے، کیونکہ جو بھی بے گناہ لوگوں کے سامنے اسلحہ نکالے وہ محارب ہے. میم ہے الف رے بے. چنانچہ وہ اس آیہ شریفہ میں شامل ہو جاتا ہے. یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ترجمہ کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے بڑھتے ہیں اور احکام کو نہیں مانتے اور فساد پھیلانے کی غرض سے ملکوں دوڑتے پھرتے ہیں، ان کی سزا بس یہی ہے کہ یہاں پر انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اچھا، اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لکھا ہے کہ نیز وہ لوگ اس آیت کے بھی مصداق ہیں، اور وہ آیت اب کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی یہاں پہ آیت 194 لکھی ہے. ترجمہ کہ پس جو شخص تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی اس نے تم پر کی ہے ویسی ہی زیادتی
تم بھی اس پر کرو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد امام علیہ السلام 3 دیگر ہدایات بیان یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما کہ اس کے بعد جب حکم خدا سے دشمن کو شکست ہو جائے تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا اور کسی عاجز کو ہلاک نہ کرنا اور کسی زخمی پر قاتلانہ حملہ نہ کرنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ 3 ہدایات مکمل اخلاقی پہلو کی حامل ہیں، کیونکہ اصل مقصد دشمنوں کی حرکت اور طاقت کو ختم کرنا ہے، نہ کہ انتقام جوئی۔ جو میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اس کا قتل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اسی طرح جو لوگ ناتواں اور گھائل ہوئے ہیں ان پر وار کرنا آداب جوان مردی کے منافی ہے، مثلا وہ لوگ جن کے ہتھیار چھن چکے ہیں یا وہ لوگ جو جنگ سے عاجز ہو چکے ہیں اور لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہٰذا اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان زخمیوں کا قتل بھی مردانگی کے خلاف ہے جو زمین پر گرے ہوئے ہیں اور لڑنے کی سکت نہیں رکھتے۔ علامہ تستری تیسین تیرے چھوٹی ایے، علامہ تستری رحم اللہ نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس مقام پر ایک سوال پیش کیا ہے۔ بعض روایات کہ جیسے وہ روایت جو مرحوم کلینی رحم اللہ نے اصول کافی کی 5ویں جلد میں نقل کی ہے، اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں اس فرمان کے خلاف حکم دیا ہے اور زخمیوں کو بھاگنے والوں کے قتل کی اجازت دی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ لیکن ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ: اہل عدل کے لیے روا نہیں کہ فراریوں کا تعاقب کریں یا کسی زخمی کو قتل کریں، اور یہ اس صورت میں ہے کہ دشمن کے لشکر میں کوئی ایسا باقی نہ رہا جو جنگ کو جاری رکھے، لیکن اگر اب بھی ان میں کوئی گروہ جو جنگ جاری رکھ رہا ہو اور ان کی طرف سے خطرہ محسوس ہو رہا ہو تو ان کے اسیروں کا قتل اور فراریوں کا تعاقب کیا جانا چاہیے اور زخمیوں کو جان سے مارنا چاہیے۔ یہ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 33 حصہ نمبر 2۔ مختصر یہ کہ اس انسانی اصول کی پاسداری وہاں ہے کہ جہاں دشمن کا زور ٹوٹ چکا ہو اور دوبارہ حملہ کرنے کا اندیشہ نہ ہو، اور ہم جانتے ہیں کہ بصرہ کی جنگ میں دشمن کا لشکر مکمل بکھر چکا تھا۔ پھر امام علیہ السلام 5ویں ہدایت فرماتے ہیں، ہدایت میں یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، مولا کی گفتگو ہم پڑھتے ہیں کہ اور عورتوں کو اذیت مت دینا، چاہے وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں اور تمہارے حکام کو برا بھلا ہی کیوں نہ کہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اب امام علیہ السلام اس دستور اور ہدایت کی دلیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ قوت نفس اور عقل کے اعتبار سے کمزور ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ چونکہ عورتیں جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لہٰذا اپنی گالیوں اور بد زبانی کے ذریعے دشمنی کا اظہار کرتی ہیں، اور چونکہ ان کا حوصلہ اور عقل کمزور ہوتی ہے لہٰذا دشنام ترازی اور بدگوئی کے ذریعے انتقام لینے کی کوشش کرتی ہیں، لہٰذا بیدار انسانوں کو ان کی بد زبانیوں کے مقابلے میں کسی رد عمل کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں اس طریقے سے اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دیں۔ اگر ان بد زبانیوں کے مقابلے میں کسی قسم کے رد عمل کا مظاہرہ کیا تو ان کے جذبات مزید بھڑک اٹھیں گے اور بسا اوقات کفر گوئی کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد لکھا ہے کہ امام علیہ السلام مشرک عورتوں کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اور ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کے بارے میں ہاتھ روک لینے پر مامور تھے جبکہ وہ مشرک تھیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ لکھا ہے اس کے بعد امام علیہ السلام اس سلسلے میں تیسرے نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انورٹڈ کاما، کہ اور اس وقت بھی اگر کوئی شخص عورتوں سے پتھر یا لکڑی کے ذریعے تعرض کرتا تھا تو اسے اور اس کی نسلوں کو مطعون
کیا جاتا تھا، میم تو عین واو نون مطعون کیا جاتا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں لکھا ہے تفصیلات میں کہ امام علیہ السلام جو اپنے لشکر کو عورتوں کے بارے میں یہ ہدایات دیتے تھے خود بھی ان پر عمل میں پیش ہوتے تھے۔ جنگ جمل کی تاریخ میں آیا ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا لشکر فتح یاب ہوا تو آپ علیہ السلام اور آپ کے لشکر والے بصرے کی کسی گلی سے گزر رہے تھے۔ عبداللہ بن خلف کے جو بصرے کے معروف لوگوں میں سے تھا، اس کی بیوی نے جو اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی امام علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہا، انورٹڈ کاما، اے دوستوں کے قاتل، تجھے خوش آمدید نہیں کہتے، خدا تیرے بچوں کو اسی طرح یتیم کر دے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف کے بچوں کو یتیم کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور مگر رک کر اس عورت کے گھر کے کسی گوشے کی طرف اشارہ فرمایا۔ وہ عورت اس پرمانی اشارے کو سمجھتے ہوئے خاموش ہو گئی اور گھر واپس چلی گئی۔ آپ علیہ السلام جانتے تھے کہ اس عورت نے عبداللہ بن زبیر اور مروان بن حکم کو اپنے گھر میں چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور امام علیہ السلام نے بھی گھر کے اسی حصے کی طرف اشارہ فرمایا جہاں وہ لوگ چھپے ہوئے تھے، یعنی اگر چاہوں تو ان دونوں کو باہر نکال کر انہیں ان کے کیے کی سزا دے دوں، لیکن امام علیہ السلام نے اپنے حلم اور کرم کی بنا پر اس کام سے گریز فرمایا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 105۔ اور سامعین، اور اب ہم پہنچ گئے ہیں اس مکتوب نمبر 14 کے نکات پڑھنے کے لیے۔ کتاب یعنی والیوم 9 کے پیج نمبر 161 پر لکھا ہے، ہیڈنگ ہے نکات کی، پہل ہیڈنگ نہج البلاغہ میں عورتوں کا مقام۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبوں، مکتوبات اور کلمات قصار میں کئی مقامات پر خواتین کے بارے میں مذمت دیکھنے کو ملی ہے۔ بعض ناآگاہ لوگ اس کی عورتوں کی مخالفت کے طور پر تفسیر کرتے ہیں، حالانکہ امام علیہ السلام کے ان بیانات کے ساتھ پائے جانے والے قرائن اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا مقصد خواتین کا ایک خاص گروہ ہے۔ مثلاً ان عبارات میں سے بعض جو جنگ جمل کے جسے بھڑکانے والوں میں سے ایک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف زوجہ تھیں، ان کے بعد بیان ہوئی ہے، اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ امام علیہ السلام کا مقصد ایسی عورتوں کی مذمت ہے جو راہ حق سے منحرف ہو کر طلحہ و زبیر جیسے سیاسی مفاد پرستوں کی آلۂ کار بنے، جس کے باعث ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے جنگ کے خاتمے پر انہی کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام میں بہت عزت و تکریم سے ان کے بھائی اور دیگر چند محافظوں کے ساتھ مدینے کی طرف لوٹا دیا۔ زیر بحث مکتوب میں ایسی عورتوں کی مذمت ہوئی ہے جو گالی گلوچ اور بد زبانی کی مرتکب ہوتی ہیں۔ امام علیہ السلام انہیں ضعیف العقل اور ناتواں شمار فرماتے ہیں۔ پس قرائن حالیہ اور مقالیہ کو ہر مقام پر ملحوظ رکھا جائے تو اس قسم کے اشکالات کا جواب واضح ہو جائے گا۔ چنانچہ اصول کافی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بعض عورتوں کے عیب اور نقصانات کی طرف اشارہ کرنے کے بعد فرمایا کہ الا المسلمات منہن، کہ سوائے ان میں سے مسلمان خواتین کے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ نوٹ کیجئے، اصول کافی، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 505، حصہ نمبر 4۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دیگر حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ ترجمہ، ایک نیک عورت 1000 برے مردوں سے بہتر ہے۔ حوالہ ہے وسائل الشیعہ، باب 89، ابواب مقدمات نکاح، حصہ نمبر 2۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب۔ لکھا ہے اصول کافی میں
مذکور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک مفصل حدیث میں بھی عورتوں سے متعلق ایک واضح تقسیم بندی دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں امام علیہ السلام عورتوں کے ایک گروہ کو مردوں کے لیے باعث خوشبختی اور دوسرے گروہ کو نقصان کا باعث شمار فرماتے ہیں۔ یہاں پر ہم پڑھتے ہیں، یہ اصول کافی میں ہے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 323، باب اصناف النساء الف صاد نون الف اصناف النساء۔ ترجمہ ہے کہ جس کسی کو نیک بیوی ملی وہ خوش بخت ہے، اور جس کسی کو اس سلسلے میں گھاٹا ہوا اس کے لیے فرار اور انتقام کی کوئی راہ نہیں ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں کہ مذکورہ بالا تینوں روایات اور اسی طرح کی دیگر روایات جو اصول کافی کے اسی باب یعنی کہ باب اصناف النساء میں آئی ہیں، نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے فرامین سے متعلق ہماری پیش کردہ تفسیر پر واضح قرائن اور گواہ ہیں۔ آئیے ان نکات میں دوسرا نقطہ، ہیڈنگ دشمنوں کی نسبت اسلامی اخلاق، اس کے بارے میں تفصیلات پڑھتے ہیں کہ جو کچھ اوپر کے مکتوب اور بعض دوسرے گزشتہ مکتوبات میں ذکر ہوا وہ میدان جنگ اور دشمنوں کے مقابلے میں اسلامی رویے کا آئینہ دار ہے، ایک ایسا رویہ جس میں جنگ کے تمام صحیح معیارات اخلاقی مسائل کے ساتھ ہم آہنگ نظر آتے ہیں، برخلاف مادی دنیا اور دشمنان امام علیہ السلام کی روش کے، جو میدان جنگ میں کسی بھی قسم کی قید اور حدود کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے مقصد کے حصول میں کارآمد ہونے کی صورت میں گھٹیا اور پست ترین حرکتیں بھی انجام دیتے تھے، جبکہ ان کے مقاصد کے خلاف ہونے کی صورت میں بہترین انسانی اور اخلاقی اقدار کو بھی ممنوع سمجھتے تھے۔ یہ فرق امام علیہ السلام کی روش اور حاکم شام کے رویے میں بخوبی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض گزشتہ اور موجودہ مبصرین جن کے افکار مادی مکاتب کے زیر اثر رہ چکے ہیں، وہ اسی فرق کو سیاست امام علیہ السلام کی نسبت سیاست حاکم شام کی برتری کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ یہاں مناسب ہوگا کہ جاہز جیم الف ہیزوئے جاہز کا اسی سلسلے میں ایک قول بیان کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جو خود کو دانا اور عاقل سمجھتے ہیں وہ حقیقت میں عوام ہیں، مگر خود کو خواص میں سے تصور کرتے ہیں، اور یہی طبقہ سیاسی مسائل میں گہری فکر کرنے کے بعد حاکم شام کو حضرت علی علیہ السلام سے بہتر سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام جنگوں میں صرف وہی کام کرتے تھے جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہوتے تھے، جبکہ حاکم شام کتاب و سنت کے برعکس کام کرتا تھا۔ وہ ہر قسم کے فریب اور چال، خواہ وہ حلال ہو یا حرام، ان سے کام لیتا تھا، اور جنگ میں غیر مسلم ظالم بادشاہوں کی روش پر چلتا تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی علیہ السلام حکم فرماتے تھے کہ جنگ میں پہل نہ کرو، فراریوں کا تعاقب نہ کرو، زخمیوں کے قتل سے گریز کرو، اور بند دروازوں کو نہ کھولو، اور خود حضرت علیہ السلام بھی تمام جنگوں میں انہی اصولوں پر عمل پیرا ہوتے تھے، جبکہ حاکم شام کے لشکر کے جنگجو کسی بھی قسم کی اخلاقی قید و حدود کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اگرچہ دشمن سو رہے ہوتے تو ان پر حملہ کرتے، نیز دشمن کو زندہ جلانے اور دریا میں ڈبونے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ جب بعض لوگوں نے حاکم شام کی چالاکیوں اور فریب کو دیکھا اور ان کے نتائج پر غور و فکر کیا، جبکہ حضرت علی علیہ السلام ایسا کوئی اقدام نہیں کرتے تھے، تو عقل کی کوتاہی اور علم کی کمی کے باعث یہ تصور کیا کہ یہ سیاست معاویہ کی سیاست علی علیہ السلام پر برتری کی دلیل ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، شرح نہج البلاغہ، تستری تے سین تے رے چھٹیے، جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 514۔ ایک نقطہ جس سے غفلت نہیں برتنی چاہیے وہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور تمام مردان الہی کا واحد مقصد اقتدار کا تحفظ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو میدان جنگ میں فتح پر بھی ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ فتح ایک وقتی چیز ہے، جبکہ
اقتدار کا تحفظ دائمی ہوتا ہے۔ اگر اس نقطۂ نظر سے انبیاء و اولیاء علیہ السلام کے مشن کو دیکھا جائے تو بہت سے سوالات کے جوابات واضح ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جب عمرو عاص اور بصر بن ارطاط حضرت علی علیہ السلام کی تلوار کی زد میں آئے تو کیوں ان خبیثوں اور خونخواروں کا کام تمام نہیں کیا، جبکہ انہوں نے اپنا لباس اوپر اٹھا کر اپنی شرمگاہ ظاہر کر دی تھی؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ امام علیہ السلام اقتدار کے تحفظ کو اقدار نہیں لکھا ہے، اقدار کے تحفظ کو اس کام پر ترجیح دیتے تھے، اور یہ ایک اعلیٰ الہی اور انسانی مکتب ہے جس کی ممکن ہے کہ بہت سے لوگ پیروی نہ کر سکیں۔ آج کی دنیا میں میدان جنگ میں اقدار کے تحفظ سے متعلق کافی گفتگو کی جاتی ہے اور بہت سے اسلحوں کو ممنوع اسلحوں میں شمار کیا جاتا ہے اور غیر فوجی اہداف کو نشانہ نہ بنانے اور اسیروں کے ساتھ انسانی سلوک برتنے کے احکامات دیے جاتے ہیں، مگر عمل کے میدان میں جیسا کہ آج کے دور میں بارہا مشاہدے میں آ چکا ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ ایٹمی اور کیمیائی بم جیسے اجتماعی قتل کے اسلحوں سے بے شمار انسانوں کا قتل عام کیا جاتا ہے، عوام الناس کو خاک و خون میں غلطہ کیا جاتا ہے اور جنگی قیدیوں پر بدترین تشدد کیا جاتا ہے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایسے جرائم کا ارتکاب ان لوگوں کے ذریعے اور بھی بدتر ہے جو اقدار کے تحفظ کا دم بھرتے ہیں، کیونکہ زبان سے تحفظ اقدار کا دم بھرنا اور عملاً اس کے خلاف کرنا منافقوں کی روش ہے۔ یہاں پر مکتوب 14 مکمل ہوا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔